بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عارضی بنائی ہے، اور ہمارا اور آپ کا اصلی ٹھکانہ وہ آخرت ہے۔ اب بندے کو اس کے اپنے عمل کے لحاظ سے یا تو وہاں پر ابدی طور پر سعادت نصیب ہوگی یا پھر ابدی طور پر اسے شقاوت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش اور عمل کے لیے بنائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا عمل کرتے ہیں، پھر اسی عمل کی بنیاد پر ہمیں ہمارے اور آپ کی نجات یا ہمارے اور آپ کی بربادی کا معاملہ منحصر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے اس کا پورا بدلہ دے گا۔ نیکی ہے تو بدی ہے تو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اسی لیے ایک مومن کو جو عقل رکھتا ہے اور سمجھ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری ضرور کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا عمل کر رہا، اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ تو یہی انسان کی عقل مندی ہے، اور اسی میں انسان کی سعادت ہے کہ وہ وہی عمل کرے جو آخرت میں اس کے لیے مفید ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یہاں پر نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں جب تک زندہ ہے وہ عمل کر رہا ہے، لیکن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر کے انسان جو نیکی اور بدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کا وہ دفتر بند کر کے اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہوگا تو وہ کھولا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کرنے کے لیے کے طور پر کچھ ایسے اعمال ضرور بتلائے ہیں کہ وفات کے بعد بھی بندے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ہیں، انہیں وہ ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اس اجر کا سلسلہ ان کے چلتا رہے گا۔ دنیا سے وہ چلے گئے ہیں لیکن عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر دیتا رہے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے ساتھیوں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو اس کے آسانی کے لیے اور سمجھ کے لیے میں اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ان کاموں کو۔ ایک کام تو وہ ہیں جو انسان کے خود اپنے ہیں یا جو اس کے سبب سے ہیں، جن کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس کے اپنے نہیں ہیں، خود اپنے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے عزیز، اس کے اقارب، اس کے دوست، اس کے ساتھی، اس کے مومن ساتھی جو اس کے لیے عمل کریں گے وہ ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ کچھ اعمال تو وہ ہیں جو خود اس کے اپنے کیے ہوئے ہیں، یا اس نے خود اس کا سبب چھوڑ کر کے جا رہا ہے،
اور دوسرے اعمال کون سے ہیں جو کوئی مسلمان اسے ثواب پہنچانے کے لیے اس کے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل کرتا ہے؟ تو دیکھیے جو عمل خود انسان کے اپنے ہیں یا جو انسان جس کا سبب بنا ہے وہ چند ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ علم نافع ہے. یعنی علم نافع وہ عمل علم ہے جس سے اس کے بعد بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر انہیں کوئی دینی کتاب، لوگوں کے فائدے کی کتاب اس نے تالیف کر دی ہے، لکھ دی ہے، جس کا لوگ پڑھ کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے، ہدایت حاصل کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں حدیث کی کتابیں ہیں، علماء جو کتابیں لکھ گئے ہیں آج ان کو 1000 سال 1200 سال 1300 سال ہو گیا ہے، لیکن آج تک ان کی کتابیں اسی طریقے سے پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتنے لوگوں کو اس سے ہدایت مل رہی ہے. تو گویا جب تک وہ کتاب موجود ہے اس سے لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا اجر اس سے مل رہا ہے. اور اگرچہ وہ قبر کے اندر ہے، اگرچہ وہ جا چکا ہے، اگرچہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اگر ہڈیاں ڈھونڈی ہے تو ان کا پتہ بھی نہ چلے گا، لوگ بھول گئے ہیں، لیکن ان کی کتاب جب تک پڑھی جا رہی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگ اسے اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ نیک اولاد ہے. نیک اولاد ہے. اسی جو علم نافع کے اندر یہ بھی داخل ہے، کوئی شخص جو ہے صرف کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں ہے کسی نے کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی مدرسہ بنایا ہے اور اس میں دینی تعلیم ہو رہی ہے، لوگ اس سے دین حاصل کر رہے ہیں. یا اسکول ہی کیوں نہ ہو، اس سے مسلمانوں کے فائدے کے لیے کہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے لوگ اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کسی نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے، حدیث پڑھنا سکھا دیا ہے، اب وہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگوں کو وہ پڑھائے گا اس کا بھی اجر، ان کے پڑھنے کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے اس کے پڑھنے پڑھانے کا، شاگردوں کے شاگرد کے شاگرد شاگرد کے شاگرد شاگرد کے شاگرد، ان کا سلسلہ جاری، اسے عمل نیک عمل ملتا رہے، اس کو اجر ملتا رہے گا. دوسری چیز یہ ہے نیک اولاد کی دعا. نیک اولاد جو چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ دعا کرتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہے، تو اس دعا کا بھی اجر اس کو مل رہا ہے. تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ صدقہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، یعنی ایسی چیز چھوڑ کر کے جائے کہ اس کے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس نے مسجد بنوا دیا ہے، جب تک وہ مسجد وہاں پر قائم ہے، لوگ اس میں نماز پڑھیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس نے کنواں کھودوا دیا ہے، اس نے نل لگوا دیا ہے، کسی کو غریب کو اس نے کپڑا دے دیا ہے، تو جب تک وہ کپڑا غریب کے جسم کے اوپر ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تب تک اس کو اجر ملتا رہے گا. اور یہ سلسلہ بہت لمبا سا ہے. ان تینوں پر قرآن اور حدیث میں واضح دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں. نماز پڑھ لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، صدقہ کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دیا ہے، قرآن پڑھ لیا ہے، دعا کر لیا ہے، ہم اس کو لکھتے ہیں. اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہیں، یعنی وہ اس کا ایک اثر ہے. مسجد بنوائی اس کا اثر ہے، کنواں کھودوایا اس کا اثر ہے، کوئی راستہ لوگوں کے چلنے کے لیے نکلوا دیا ہے اس نے، یہ اس کا اثر ہے، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ریکارڈ کر کے رکھ چھوڑا ہے. اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جو بار بار لوگ سناتے ہیں آپ کو، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیز ہے جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، ایسا علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس سلسلے میں سب سے تفصیلی جو حدیث موجود ہے وہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو اس کے انتقال کے بعد اس کے جس عمل اور جن نیکیوں کا اجر ملتا رہتا ہے اس میں کیا ہے؟ علم ہے جو سکھایا ہے اور پھیلایا ہے، نیک اولاد چھوڑا ہے، کوئی مصحف یعنی قرآن مجید گھر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے اور بچے اس سے پڑھ رہے، وصیت کر کے جا رہا ہے، اور مسجدن بنا ہو یا کوئی مسجد بنا دے رہا ہے، او بیتن لابن السبیل بنا، یا مسافروں کے لیے کوئی گھر جیسے مسافر خانہ کہتے ہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، او نہرن اجرا ہو، یا اس نے کوئی نہر جاری کر دی ہے، او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اور اپنی صحت اور اپنی زندگی میں اس نے اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال دیا ہے جس کا اجر لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب ملتا رہے گا، اور خصوصاً ولد صالح کی جو دعا ہے یہ تو بندے کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ چنانچہ مسند احمد و سنن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے درجات کو روزانہ بلند کرتا جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالی، اب تو میں دنیا سے آ گیا ہوں، میرے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آخر میرے درجات بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باستغفار ولدک لک، تیرا بیٹا تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ تو جتنی دعائے مغفرت کر رہا ہے تیرے گناہوں کی کمی ہو رہی ہے اور تیرے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز، رباط کی حالت میں وفات۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ربط باندھنا ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں رباط کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سرحد کی حفاظت کے لیے پہرے داری کا انجام دینا۔ پہرے داری اگر کوئی دے رہا ہے تو اس سے مسلمان کی سرحد پر دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بہت بڑے اجر سے نوازا ہے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے، اسی حالت میں انتقال ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اس کے لیے برابر نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، برابر اس کے لیے جاری رکھے گا۔ چنانچہ مسند احمد سنن نسائی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات اور دن کی پہرے داری جو لوگ دور ہیں ان کے 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے، اور اگر بندہ حالت پہرے داری کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نماز، اس کے روزے، اس کے صدقے کا اجر اس کے لیے جاری کر دیتا ہے، اور اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ ہوگی اس دن بھی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ تو اصل رباط اسلامی سرحد کی حفاظت اور وہاں حاضر رہنے کا معاملہ ہے، لیکن بہت سے علماء اسی پر قیاس کرتے ہیں اس شخص کو بھی، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنے آپ کو دینی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی ساری کوششوں کو دینی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور دین کی طرف سے وہ برابر دفاع کر رہے ہیں۔ جاہلوں کی طرف سے اعتراض ہو تو اس کا دفاع کیا، کافروں کی طرف سے اعتراض ہو تو اس کا دفاع کیا، جہاں پر دین کا معاملہ آ جائے ہر جگہ سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی ہی سے وہ اجر چاہتے ہیں، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ 5ویں چیز جس کا اجر خود انسان کا اپنا عمل ہے اور اس کو ملتا رہے گا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، یعنی بھلائی کا لوگوں کو حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جو شخص کسی کو کسی بھلے کام کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے، جب تک وہ شخص اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا اور جتنے لوگ اس کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص بے نمازی ہے، آپ نے اس کو سمجھایا، آپ نے اس کو نماز چھوڑنے سے روکا،
وہ آپ کے سمجھانے سے، آپ کے اثر سے اگر نماز پڑھنے لگا تو جب تک نماز پڑھتا رہے گا، آپ اگرچہ انتقال کر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، اور اسے دیکھ کر کے اگر اس کے گھر والے نمازی بن جاتے ہیں، اس کے اثر سے گھر والے نمازی بن جاتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی نماز کا اجر بھی آپ کو آپ کی انتقال کے بعد ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جھوٹ بولنے کا، شراب پینے کا عادی تھا، آپ نے اسے سمجھایا، اسے منع کیا، تو جب تک مثال کے طور پر اسے جھوٹ بولنے کا موقع آیا، اس کو فائدہ نظر آیا، لیکن چونکہ آپ نے سمجھا دیا ہے لہذا اب رک گیا، تو پھر بھی جہاں اسے رکنے کا اجر مل رہا ہے وہیں پر آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ ایک حدیث سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ہدایت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس کو قبول کر لیا تو اسے اس کے عمل اجر کے وہ عمل کرے گا تو اس کے اجر کے مطابق بھی اس کو اجر ملتا رہے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ تو 4-5 کام وہ تھے جو خود انسان کے ہیں، اور انسان کرتا ہے تو اسے چلا جاتا ہے دنیا سے، پھر بھی اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور عام مسلمانوں کے کام جو ہیں جس سے اس کو اجر ملتا رہے گا، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے، بلکہ ایصال ثواب کا سب سے عمدہ اور سب سے مفید طریقہ ساتھیوں کیا ہے؟ وہ دعا کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے۔ حتیٰ کہ نماز جنازہ جو بندوں پر فرض کفایہ ہے میت کی طرف سے، اللہ کا فرض کفایہ اللہ نے رکھا ہے، وہ بھی دعا ہی تو ہے نا۔ دعا اس کے انتقال کے بعد اس کو اجر مل رہا ہے اور اجر ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے، ہمارے وہ مومن بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اسے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100، جو بھی میت اس کے اوپر اگر 100 مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ جا چکے ہیں، 100 مسلمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے شاگرد قریب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عصفان میں تھے، اور آپ جانتے ہیں عصفان یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً مدینہ منورہ کے روڈ پر 80 کلومیٹر کے قریب پہلے ہے، وہاں پر وہیں پر تھے۔ وہاں ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، کفنا کر کے باہر رکھا، لوگ آ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد قریب سے کہا جا کر کے دیکھو کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ قریب نے کہا کہ ہاں کافی لوگ آ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا 40 لوگ پہنچ گئے ہیں۔ قریب نے کہا کہ ہاں بلکہ 40 سے بھی زیادہ ہوں گے، پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ لے چلو اب اس کو، جنازے کو، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ جو مسلمان اس کے جنازے کے اوپر 40 لوگ نماز پڑھیں اور وہ مشرک نہ ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، اور اس کے بارے میں سفارش کریں اس کی مغفرت کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو اس کے بارے میں قبول کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی دعا یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو غیر یعنی اپنے نہیں بلکہ دوسرے لوگ کسی میت کی طرف سے کریں تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، وہ قرض کی ادائیگی ہے، جس سلسلے میں آج بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔
یعنی میت کا انتقال ہوا اور اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو یہ فرض بنتا ہے ان کے لاحقین کا، وارثین کا، کہ سب سے پہلے میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کا قرض ادا کریں۔ اگر وہ نہیں ادا کرتے کوئی دوسرا مسلمان ادا کر دے رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا اور اسے اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سعد بن الاطول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے صرف اپنے ترکے میں صرف 300 درہم چھوڑے تھے اور بچوں کو چھوڑا تھا، کئی بچے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ مال ہم انہی بچوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے یہاں آخر چھوڑا ہی کیا ہے تو بچوں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، اے سعد، تیرا بھائی اپنے قرض کے عوض ابھی تک جیل میں ہے، اللہ کی رحمت تک نہیں پہنچ پایا ہے، اس کا قرض ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اس کا قرض ادا کر دیا، لیکن صرف 2 دینار باقی رہ گئے۔ تو آپ نے جب ان سے پوچھا تو کہا، اے اللہ کے رسول صاحب، پورا قرض تو ہم نے ادا کر دیا ہے، لیکن 2 دینار ایک عورت دعویٰ کر رہی لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بھی دے دو، تمہارے بھائی کے اوپر کوئی قرض نہ رہ جائے، اگرچہ وہ دلیل نہیں ہے لیکن وہ حق کہہ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت اس سلسلے میں بڑی عبرت انگیز ہے، جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم وغیرہ میں نقل کرتے ہیں، حاکم میں نقل کرتے ہیں، امام بیہقی نے بھی نقل کیا ہے، بلکہ مسند احمد وغیرہ اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند سے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ہم نے اسے غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو لا کر کے اللہ کے رسول کے پاس، جنازے کے پاس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے اس پر جنازہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے پوچھا، کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کوئی قرض تو اس نے اپنے اوپر نہیں چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، صرف 2 دینار اس کے اوپر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ پھر اس کے اوپر نماز پڑھو، میں اس کی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ دیکھ کر کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم ہوا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیجئے، یہ 2 دینار میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے کہا، تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو، اس کا بوجھ اب تمہارے اوپر ہے، میت اس سے بری ہو گیا ہے، یعنی اتنی تاکید فرمائی آپ نے۔ جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اقرار کر لیے کہ ہاں اب میں اس کا ذمہ دار ہوں، میت اس سے بری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ دوسرے دن حضرت ابو قتادہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے کہا، اے ابو قتادہ، میت کا قرض ادا کیا؟ ابو قتادہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کل کی بات تو ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے کہا، نہیں، جلدی ادا کرو۔ تیسرے دن پھر ملاقات ہوئی ابو قتادہ سے۔ آپ نے کہا، اے ابو قتادہ، میت کا قرض ادا کیا؟ ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، الآن حین بردت علیہ جلدہ، آج اس کے جلد، اس کے چمڑی کو سکون ملا ہے، ورنہ وہ اللہ کے عذاب میں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، قرض کی ادائیگی بھی سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسری چیز، روزے کی قضا، یعنی اگر کسی کے اوپر روزہ تھا، خصوصاً نظر کا روزہ اگر اس کے اوپر رہا ہے، اس کے میت اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے تو یہ بھی ثواب اس کو پہنچے گا اور اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جس کا انتقال ہوا اور اس کے اوپر کچھ روزے تھے تو اس کا روزہ اس کے ولی پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ نظر، اس کی نظر کو پورا کرنا ہے۔ یعنی اس نے کوئی عام نظر مانی تھی، کسی کو کچھ دینے کے لیے، کوئی صدقہ کرنے کے لیے، کوئی اور کام کرنے کے لیے اس نے نظر مانی تھی، تو اس کی نظر کو پورے کرنے سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا
انہوں نے نظر مانی تھی ابھی ان کے اور پوری نہیں کر پائی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا انہوں نے جو نظر مانی تھی اس کو تم پورا کرو. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظر بھی پورا، کسی کی نظر ہے، کسی نے کوئی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا بھی، یہ کوئی عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کے پورا کرنے سے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا. مثال کے طور پر آپ کے والد نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی بیوی نے، کسی بہن ہے، اس کے شوہر نے، کسی نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کیجئے، مسجد بنوائیے، میں اس میں اتنا دوں گا، وعدہ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ یہ کام کیجئے، آپ کو اتنا میں قرض دے دوں گا. تو اگر آپ کے پاس ساتھ ہے تو اس کے پورا، اگر ان کا انتقال ہو گیا اور یہ کام نہیں کیا، یعنی مسجد میں نہیں دیا یا قرض نہیں دیا، ان کے انتقال کے بعد اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو آپ کے میت کو اس کا ثواب ملے گا. پانچویں چیز جو دوسرے مسلمان کسی مسلمان کی طرف سے کریں تو وفات کے بعد اس کا اجر ملتا ہے، وہ صدقہ اور خیرات ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، خواہ اپنا خاص آدمی ہو یا کوئی اور ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وصیت کرتی تو کچھ صدقہ خیرات کرنے کی وصیت کرتی، تو کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کروں تو اس کو، یعنی میری والدہ کو اس کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں، اگر تم صدقہ اور خیرات کرو گے تو اس کا اجر ملے گا. اسی طریقے سے اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو صدقہ اور خیرات کا اجر ملتا ہے، لیکن یہ صدقہ اور خیرات کسی بدعی طریقے جو ایجاد ہو گئے ہیں ان کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے. جیسے 40واں کرنا، تیجا کرنا، اس طریقے سے اکٹھا کر کے کرنا، یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے. چھٹی چیز جس کا اجر میت کو ملتا ہے تو اگر دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں تو وہ عمرہ اور حج ہے. اگر عمرہ ان کے اوپر، خصوصاً اگر ان کے اوپر حج فرض تھا، ان کے اوپر عمرہ فرض تھا، انہوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا، اگر کوئی ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر لے تو اس کا اجر بھی ان کو ملے گا. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ حج کرے گی لیکن اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بھائی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں اس کی طرف سے، یعنی اپنی بہن کی طرف سے حج کر لوں تو اس کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تمہاری بہن کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتے؟ کہا ضرور ادا کرتا. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اسے بھی تم ادا کرو. یعنی اگر حج اور عمرہ کسی میت نے نہیں کیا ہے تو اس کی طرف سے بھی کرنا چاہیے. یہ چند کام تھے جو ایصال ثواب کے مشروع طریقے ہیں، لیکن آج بدقسمتی ہے ساتھیوں کہ ہماری قوم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسے کام ایجاد کیے ہیں جن کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن خوانی اور میت کے طرف سے قرآن خوانی کی مجلس منعقد کرنا، جبکہ اس سلسلے میں ہر عالم کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول زمانے میں ایسی کوئی مجلس منعقد نہیں کی جاتی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ کر کے اپنے میت کو بخشتے تھے. اس سلسلے میں اگر کچھ حدیثیں آئی ہوئی ہیں تو وہ سخت ضعیف ہیں. اسی طریقے سے تیجا ہے، 40واں ہے، برسی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے غیر مسلموں ہندوؤں سے لی ہے. میت کے لیے جو دعا کرنی ہے، میت کے لیے جو صدقہ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی دن، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، نہ کوئی رسم کرنی ہے. اسی طریقے سے بدعی طریقہ ایک فاتحہ کرنے کا جو ایجاد ہو گیا ہے کہ میت کو دفن کر کے آئے تو اول اس کے پایتے اور قبر کے پاس بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھنا، یا آنے کے بعد کچھ کھانا اور کچھ مٹھائی لے لینا، اس پر فاتحہ اور تینوں کل یا چاروں کل پڑھ کر کے دم کرنا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ ایسے طریقے ہیں جن کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا ہے. یہ لوگوں کی اپنی اختراع ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہی طریقوں کے اوپر اکتفا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ
आपको और तमाम मुसलमानों को अपने लिए ऐसे अमल करके जाने की तौफीक अता फरमाए जिसका अमल हमें और आपको बाद में भी मिलता रहे, और हमारे जो अजीज करीब बाप माँ दूसरे लोग इंतकाल कर गए हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करने, सदका करने या इस किस्म की कोई जो आमाल जिनसे उनको फायदा पहुंच सकता है उनके लिए करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: अब्दुलसलाम उमरी 0096650262762। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।